بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اس عید پہ آپ سب خوشی منائیں گے، ہم بھی منائیں گے انشاءاللہ. عید ہائی خوشی کا نام عنایت الرحمن صاحب نے اور ان کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ 8 سال ہو گئے ہم کو عید کی خوشی منائے ہوئے، اور ہماری سگی جو ان کی بہن ہے اور ان کی بیٹی وہ ہم کو عید منانے نہیں دیتی. تو میں نے اس کی وجہ پوچھی. اچھا، یہ اتنی انٹینس وجہ ہے کہ مجھے لگا کہ اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس طرح کا اگر کسی اور گھر میں معاملہ ہو تو اس کو ہم ہینڈل کر سکیں. ناخوش ہونا مذہب نہیں ہے، ناخوش ہونا چوائس ہے. اب ان کو 8 برس پہلے ان کے میاں نے ان پہ تہمت لگائی جب یہ ان کے گھر میں تھی. 3-4 سال ان کی شادی رہی اور زبان ان کی لمبی ہے، تو میاں نے تنگ آ کے اس پہ تہمت لگائی. شی واز ناٹ کوآپریٹو وائف، یہ رکھیے گا ذہن میں. یعنی شی واز ناٹ اویلیبل فار لو میکنگ، شی واز ناٹ اویلیبل فار سرونگ ہز پیرنٹس. ضدی اور ہٹ دھرم بھی تھی. تو اس کو یہ آسان لگا، کیونکہ ایسی عورتیں عام طور پہ افیئر نہیں کرتی. تو اس نے ان سے کہا کہ اس کے کریکٹر پہ لگایا نشان اور گھر سے نکال دیا. اب اس بات کو 8 برس ہو گئے اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا کوئی منانے آیا؟ کوئی منانے نہیں گیا. آپ کی طرف سے کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. کیا کوئی محلے والے، کیا کوئی رشتہ دار، کوئی خاندان والے بیچ میں پڑے؟ نہیں پڑے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. یعنی جتنی بے وقوفی یا حماقت اعلیٰ درجے کی یہ لوگ خود کر رہے ہیں، کسی کو اس کا ذمہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اب اپنی عیدوں کو خود برباد کر رہے ہو. یعنی وہ سر پہ بیٹھی رہے گی، ہر عید پہ وہ روئے گی، کیرنے ڈالے گی اور انہی کو برا بھلا کہے گی. وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گی. ایسی بچیوں کو کبھی گھر نہیں بٹھانا چاہیے. 3 حل ہوتے ہیں اور 3 حل قانونی طور پہ. پہلا حل یہ ہے کہ جب اس معاملے میں ایک آپ جیسے کہتے ہیں نا اصول بنا کے رکھ لیجئے کہ جب سسرال سے عید شبرات نہ آئے، ملاقاتی نہ آئے، فون پہ حال احوال نہ ہو اور نان و نفقے کے لیے پیسے بھی نہ آئیں، تو اس کا صاف مطلب یہ لے لیجئے، اردو میں سمجھ لیجئے. وہ جو پنجابی نے کہنے نا کہ اچھا ہن تہاڈے نال نہ ہی سمجھا. وہ کوئی کم تر ذات کا آدمی چودھری کے گھر رشتہ لینے گیا، تو جب اس نے کہا میرے بیٹے کا رشتہ دے تو اس نے پکڑ کے مارا. تو اس کے پنجابی میں کہتے ہیں کھنے سینک دیے. تو جب وہ گر پڑا اور باقی لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے، پھر جو اٹھا اس نے کپڑے جھاڑے، پھر چودھری کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا ہن پھر تہاڈے والوں میں نہ ہی سمجھا. اب سوچیں، اتنی مار کھانے، اتنی بے عزتی کرانے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایسے سارے خاندانوں یا سسرالیوں کے ساتھ جو آپ جھوٹے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنی زندگی کی کوالٹی زیرو کر دیتے ہیں، سارے رشتوں کی خوشی زیرو. اچھا، عید شبرات کا کوئی تعلق کسی لڑکی کی ڈیورس سے یا میاں کے مر جانے سے یا بیوہ ہونے سے نہیں ہے. یہ رمضان کی خوشی ہے، روزے رکھنے کا انعام، اس پہ اللہ اپنی عطا کرتا ہے. باقی تو انسانی سماجی معاملات ہیں، وہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں. اوکے، انہیں اصولی طور پر خود جا کے یا خاندان والے لوگوں کو بھیج کے، جیسے قرآن کا حکم ہے کسی اپنے دوستوں میں سے یا خاندان والے اس کو بھیجیں. اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں اوکے، نہیں رکھنا چاہتے دل پہ بالکل بوجھ لیے بنا، یہ ان کا حق ہے. انہیں کہیں پھر آپ ڈیورس کر دیں. آپ ڈیورس نہیں لینا چاہتے تو آپ کورٹ میں چلے جائیے، خلا کا کیس کیجئے. آپ خلا بھی نہیں لینا چاہتے تو پھر تیسرا ہوتا ہے تنسیخ نکاح. تو پھر تنسیخ نکاح میں چلے جائیے. اس پر انشاءاللہ کس روز میں بات کروں گا، چونکہ میں نے حال ہی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پڑھا ہے اس کی تنسیخ نکاح کے بارے میں. تو اب میں نے جو گزارش کی ہے کہ سگی بہن اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر آئی. اب اس گھر میں وہ اپنی بہنوں کو، وہ اپنی بھابھیوں کو نہیں ٹکنے دے گی، ماں باپ کو بھی اذیت دے گی. اس کو کٹ اینڈ سائز کیجئے اور وہاں سے ڈیورس دلائیے، وہاں سے خلا دلائیے اور اسے کہیں اور بیاہ کے جلدی رخصت کریں.
یعنی 8 سال آپ نے بھگت لیے، تو اب ظاہر ہے جب آپ اس کو بیاہیں گے تو کوئی آئیڈیل رشتہ نہیں ملے گا، اور اس کو اپنی بے وقوفی اور بے احتیاطی اور جو بد زبانی ہے اس کا 8 سال میں ملا ہے، یہ سزا ہی ملی ہے۔ اور ان کو برا بھلا مت کہیے گا، نہ ان سے بگاڑیے گا، نہ ان پہ الزام دیجیے گا، چونکہ اگر یہ بہت اچھی ڈیسینٹ محبت کرنے والی ہوتی تو ان کے گھر میں، ان کے دل میں رہتی اور وہ وہیں رہتی۔ اب ایون آپ کے گھر آ کے بھی اس نے ان 8، اسے کہتے ہیں نا وہ کون سا ناچ نچایا، یعنی اردو میں محاورہ ہے، تو وہ آپ کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، اور آپ ناچ ناچ کے تھکے نہیں ہو، تو اب مہربانی کریں مزید اپنی زندگی کی خوشیوں کو برباد مت کریں۔ ابھی آپ کے 2 بچے پڑے ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں، اور وہ اپنے بڑوں کی جان کو روئیں گے، اس کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ تو ایسی معاملے میں فوراً اس کو سیٹل کرتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو سیٹل نہ کریں تو زندگی جتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے وہ آپ کی سوچ ہے، اس سے بھی زیادہ زندگی تکلیف دیتی ہے۔ اوکے جناب، جو لوگ زندگی کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں وہ ماریا جیسے لوگ ہیں، انہوں نے فیس ماسک منگوایا تھا، وائٹنگ ماسک، اور شی از ویری ہیپی۔ انہوں نے شکریہ بھی بھیجا ہے ڈاکٹر صاحبہ کا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے یہاں سے کم ہو گئی ہیں، البتہ یہاں ان کے بھی تھوڑی تھوڑی باقی ہیں، تو اس کے لیے میں کیا کروں۔ میرے بچے، ایک تو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے سیرم منگوا کے تو یہ لگا کے اپنے اس کو ایسے کرنا ہے۔ اب جیسے بعض دفعہ نا جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے یہ پڑ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے یہ ڈھلک آتے ہیں، تو ان کو پھر آئل لگا کے آپ روزانہ تقریباً 30 دفعہ اوپر کو اس کو اٹھانا ہوتا ہے۔ اسی طور پہ یہ میں نے کئی ایکسرسائزز اپنی پرانی ویڈیوز میں دی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ یہاں سے اگر آپ کا ہے یعنی یہ نشان زیادہ پڑ گئے تو آپ ان کو ایسے کریں آئل لگانے کے بعد، اور اس کی ایکسرسائزز ہیں۔ نیٹ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا چارٹ ڈالنا، اس میں دیکھیں اتنی آپ کو ایکسرسائزز مل جائیں گی۔ اوکے، تو وہ ساری بچیاں اور بچے بھی جن کو چہرہ گورا چاہیے اور ان کے بنا چاہیے، تو وہ کائنات ہربل سے منگوا لیجئے۔ یہ عید کے دنوں میں ان کی 10% سیل تھی، اس کے بعد نہیں ہے، 10% ان کا آفر تھی۔ اور مجھے آئمہ نے اور آسیہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم عید پہ ہمیں موقع ملے گا اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا، تو پلیز ہمیں عیدی میں جو پرسنل کاؤنسلنگ ہے اس میں ڈسکاؤنٹ دے دیجئے۔ تو جی میرے بچے، ہم آپ کو عیدی میں 15% کر دیتے ہیں، تو اٹ وڈ بی 15% لیس عید کے تینوں دن، یعنی نماز مجھے پڑھ لینے دیجیے گا، تو باقی دنوں میں کہیں آیا گیا بھی ہو تو آپ کی میں کال لے لوں گا۔ 033274684746 پہ آپ اپائنٹمنٹ لے لیجیے گا اور پھر آرام سے کال کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ 15% کو آپ ہماری عیدی ہی سمجھیے گا، اور عیدی لینے کے بعد دعا لینا تو میرا پھر حق بنتا ہے نا۔ آپ سب اپنی محبتوں میں زندہ رہو، اپنے رب کے کرم میں اور فضل میں اور اس کے رحم میں زندہ رہو، اور فیصلوں کو بہت نہ لٹکایا کرو۔ فیصلے صحت کے لینے ہوں، معاش کے لینے ہوں، سماج کے لینے ہوں، رشتوں کے لینے ہوں، انہیں چٹ پٹ کیا کریں تاکہ زندگی 8 سال خوشی کو ترستی نہ رہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔